بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی خدمت میں کچھ تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ ارشد شریف جو شہید کا جو کیس ہے اس میں ایک نیا موڑ آ چکا ہے۔ ابھی میرے ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے کہ ابھی جو ہمارے آرمی چیف ہیں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے اور کچھ اس میں ڈیولپمنٹ آ رہی ہیں سامنے۔ تو یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے ان کی جو والدہ ہیں ان کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو نام آپ نے ایف آئی آر میں آپ خواہش کر رہی ہیں درج کروانے کی، جو نام آپ نے سپریم کورٹ میں جمع کروائے ہیں، ان لوگوں کا آپ کے بیٹے کے قتل میں شامل ہونا یا اس کو مشکوک ہونے کا ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ یہ اس طرح سا ایک ان کو تاثر دیا جا رہا ہے کہ آپ کے بیٹے کے قتل میں وہ لوگ شامل نہیں ہیں اور ان پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جبکہ ان کی والدہ کا صاف موقف ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہی میرے بیٹے کے ان کو قتل کرنے میں یہ لوگ شامل ہیں، ان پر ہی میں ایف آئی آر دینا چاہتی ہوں اور ان پر ہی صاف اور شفاف جو انکوائری چاہتی ہوں وہ ہونی چاہیے۔ ارشد شریف کے جو بیٹے ہیں وہ بھی سامنے آئے، انہوں نے آ کر اپنی دادی کا دفاع کیا۔ یہ اب جو نئے آرمی چیف ہیں ان کے لیے ایک چیلنج بنتا جا رہا ہے یہ ارشد شریف کا جو معاملہ ہے۔ اب ان کو چاہیے کہ جو نام ارشد شریف کی والدہ نے دیے ہیں ان پر انکوائری کرائی جائے، کیونکہ ارشد شریف کے قتل میں بھی ان پر شک کیا جا رہا ہے۔ اعظم سواتی نے بھی ان کے نام لیے ہیں۔ عمران خان صاحب پر جو قاتلانہ حملہ ہوا ان کے پیچھے بھی انہی لوگوں کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ ایک ادارے کے بدنامی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو ان پر جس طرح سے ایک فوج کے ادارے میں کورٹ مارشل کا ہے، اسی طرح ان کو عہدوں سے ہٹا کر ان پر صاف اور شفاف جو ہے وہ انکوائری ہونی چاہیے، تاکہ جو بھی سچ ہے وہ عوام کے سامنے آئے۔ اگر یہ لوگ بے قصور ہیں تو ان کو واپس ان کے عہدوں پر فائز کیا جائے۔ اگر یہ جرم میں ثابت ہوتا ہے ان پر جرم اور یہ ملوث پائے جاتے ہیں تو ان پر کارروائی سخت سے سخت ہونی چاہیے، تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں کوئی بھی ادارے کا آفیسر ہو چاہے یا کوئی گورنمنٹ کا آدمی ہو، وہ اس طرح کی گھناؤنی حرکت نہ کر سکے۔ اب سلمان شہباز جو اشتہاری ہے عدالتوں سے مفرور تھا 4 سال سے، جس کو میں نے آپ کو پچھلے ولاگ میں بتایا بھی تھا کہ اس کو کس طرح سے پاکستان سے فرار کروایا گیا اور کس نے کروایا، تو یہ بہت ہی ایک ہولناک عمل تھا کہ جنرل باجوہ جو اس وقت کے سپہ سالار تھے، آرمی آفیسر، انہوں نے اس کو ٹکٹ دی اور باہر بھیجا اور ابھی وہ واپس آئے ہیں آج۔ تو آج کے وقت کا جو وزیر اعظم ہے، جو عمران خان صاحب کے بقول امپورٹڈ وزیر اعظم ہے، انہوں نے اس اشتہاری کو، اس مفرور آدمی کو، بگوڑے کو پھولوں کے ہار پہنا کر جو ہے وہ استقبال کیا ہے۔ ایکچولی یہ ہار پھولوں کا ان کو نہیں ڈالا گیا، بلکہ یہ جوتوں کا ہار ہمارے عدل و انصاف کے نظام پر، ہمارے جو پاکستانی 22 کروڑ ہیں ان کے منہ پر یہ جوتوں کا ہار تماچا کی شکل میں مارا گیا ہے کہ یہ تم لوگوں کی اوقات ہے، یہاں پر رہو۔ اگر ہم سے سوال پوچھو گے تو تم لوگوں کا یہی حال ہوگا جو آج اعظم سواتی کا ہو رہا ہے، کچھ عرصہ پہلے شہباز گل کے ساتھ ہوا تھا، اینکر عمران ریاض کے ساتھ ہوا تھا، اینکر جمیل فاروقی کے ساتھ ہوا تھا، جو اینکر ارشد شریف کے ساتھ ہوا تھا۔ تو یہ ایکچولی ہمارے انصاف کے اوپر تماچا مارا جا رہا ہے۔ اب اس کو NRO 2 مل جائے گا اور اس کا جو جتنا بھی چوری کیا ہوا پیسہ ہے، منی لانڈرنگ اس نے کی تھی، وہ ساری معاف ہو جائے گی۔ آپ کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جب نیب شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو تفتیش کے لیے بلاتے تھے تو شہباز شریف صاحب کہتے تھے جی ہمیں تو کچھ نہیں پتہ، جو کچھ بھی کیا ہے وہ سلمان شہباز نے کیا ہے، آپ اس سے پوچھیں، وہ پاکستان سے مفرور تھا،
وہ پاکستان میں آتا نہیں تھا۔ اب چونکہ ان کی اپنی حکومت ہے، باقی سب نے NRO 2 لے لیا ہے، تو اب اس کو بھی واپس بلا لیا گیا ہے عدالتوں سے۔ جو اس کی ضمانت تھی گرفتاری کی، قبل از وقت گرفتاری سے بھی اس کی ضمانت لے لی، اب اس کا جو NRO 2 ہے وہ بھی مکمل کر دیا جائے گا۔ اس پر عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور یہ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ میں اس کو ریڈ کر کے آپ کو لوگوں کو بتاتا ہوں۔ عمران خان صاحب لکھتے ہیں، اگر کوئی یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ پاکستان کی معاشی تباہی کے نرخے میں کیوں ہے تو محض 2 واقعات ہی اس کے لیے کافی ہیں۔ 75 سالہ سینیٹر اعظم سواتی کو زیر حراست تشدد کا نشانہ بنایا گیا، انہیں ان کے پوتے پوتیوں کے سامنے پیٹا گیا، ایک حصے کو گرا کر ان کے گھر پر جبرانہ تالے چڑھائے گئے اور قوانین کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا، ہمارے دستور میں فراہم کردہ بنیادی انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے درج کیے گئے درجنوں مقدمات کے ذریعے انہیں ایک سے دوسرے صوبے میں گھسیٹنے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کے برعکس اربوں روپے کی کرپشن اور منی لانڈرنگ میں ملوث سلیمان شہباز نامی ایک اشتہاری کو NRO 2 کے ذریعے جھاڑ بھونچ کر پاک صاف کر دیا گیا ہے اور وہ پاکستان لوٹ آیا ہے۔ اس پر انہوں نے ایک ساتھ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بھی حوالہ دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ ہر کسی کے پیش نظر رہنی چاہیے، جس میں انہوں نے تنبیہ کی تھی کہ ناانصافی کیسے قوموں کو تباہی سے دوچار کر دیتی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلی قومیں اس لیے برباد ہوئیں جب ان کا کوئی بڑا جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی معمولی آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی۔ یہ عمران خان صاحب نے ٹویٹ کیا، جس میں انہوں نے اعظم سواتی صاحب اور یہ مفرور اشتہاری سلیمان شہباز کو 2 واقعات جسٹ انہوں نے رکھے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اس وجہ سے اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم ڈیفالٹ کی طرف کیوں جا رہے ہیں، یا ہم جو کچھ اعجاز الحق صاحب نے بھی یہ اب کنفرم کر دیا کہ ہم ٹیکنیکلی جو ہیں وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں، اور بھی بہت شبر زدی نے بھی کیا، لیکن جسٹ اب اعلان ہونا باقی ہے۔ تو اس سارے کے پیچھے جو معاملات ہیں وہ جسٹ یہی ہیں کہ یہ امپورٹڈ سرکار نے اپنے مخالفین کو دبانے میں اور اپنے کیسز ختم کرنے میں سارا زور لگایا ہے۔ اگر اس سے آدھا زور بھی انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے، ملک کو چلانے کے لیے، معاشیت کے اوپر اگر انہوں نے زور لگایا ہوتا تو آج پاکستان کا یہ حال نہ ہوتا۔ اعظم سواتی صاحب جو ہیں وہ ابھی سندھ میں ہیں۔ اس پر جب سوشل میڈیا پر یہ تنقید کی گئی کہ ایک خصوصی طیارہ جو وزیر اعلیٰ سندھ کا کوئٹہ پہنچا اور اس میں بٹھا کر اعظم سواتی کو سندھ میں لے کے یہ گئے ہیں، اور اس پر رد عمل آیا شرجیل میمن کا۔ اس نے کہا کہ جی یہ خبر غلط ہے، جو وزیر اعلیٰ سندھ کا ہیلی کاپٹر ہے وہ کچھ خرابی کی وجہ سے، ٹیکنیکلی پرابلم کی وجہ سے وہ پچھلے 1 ماہ سے تقریباً وہ بند ہے، کھڑا ہوا ہے، استعمال میں نہیں ہے، لہٰذا یہ خبر غلط ہے۔ اس پر چونکہ ابھی ایک انسانی حقوق کا نیشنل ڈے گزرا ہے، جس پر شہباز شریف نے بھی ٹویٹ کیا، بلاول بھٹو نے بھی ٹویٹ کیا، اس پر اینکر عمران ریاض نے ان کو جواب دیا کہ سارے جو انسانی حقوق ہیں وہ آپ نے ٹھیک بات کی ہے، تو کیا اعظم سواتی ایک انسان نہیں ہے؟ وہ انسانوں سے کچھ الگ ہے؟ جو وہ آپ کی حکومت ہے جس صوبے میں، وہاں پر اس کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، اور آپ قومی جو اسمبلی ہے اس میں بھی آپ قومی حکومت کے اتحادی کے طور پر موجود ہیں اسمبلی میں، تو یہ سوال تو آپ لوگوں سے پوچھا جائے گا، کیونکہ وہاں پر آپ کی حکومت ہے۔
کوئٹہ میں بھی آپ کی بلوچستان میں وہاں پر آپ نے اس پر ایف آئی آرز درج کروائیں. جب ہائی کورٹ نے بلوچستان سے اس کی ایف آئی آرز کو خارج کیا تو آپ نے اس کو وہاں سے اٹھا کر سندھ منتقل کر دیا. وہاں پر بھی آپ کی حکومت ہے, وہاں پر بھی آپ نے فوراً ایف آئی آرز درج کروا دی اس کی تذلیل, اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے. اب آپ کہہ رہے ہیں جی ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں, تو آپ کو جواب دینا پڑے گا. اب آنے والے چند دنوں میں وہاں سے بھی ان کو رہائی مل جائے گی. جب بھی ان کا کیس عدالت میں سماعت کے لیے مقرر ہوگا تو اس کے بعد آپ لوگ کہاں اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے؟ پنجاب میں کے پی کے میں تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, باقی گلگت میں بھی, آزاد کشمیر میں بھی. تو آپ اس کے بعد کیا کریں گے؟ جب وہ باہر آئے گا تو وہ اور خطرناک ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے لیے مصیبت کا باعث بنے گا, آپ لوگوں کے گلے پڑ جائے گا. تو یہ تھی اب تک کی خبریں. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.